اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے من ھذا کے متعلق پڑھا تھا۔ من ھذا یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ تو من ایسے سوالوں کے استعمال ہوتا ہے جس کا جواب ہم ہاں یا نا میں نہیں دے سکتے، ایسے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا جواب ہم ہاں یا نا میں نہیں دے سکتے، جبکہ جن کا جواب ہم ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں ان کے لیے حمزہ زبر آ یا حال استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کا جواب ہم ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں ان کے لیے حمزہ زبر آ یا حال استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس جملے میں دیکھیں اھذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ لا نہیں، ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کا ایڈنگ ہے ذالک۔ پہلے ہم نے پڑھا ھذا کے متعلق، تو ھذا کے متعلق جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ھذا ایک اسم ہے اور ھذا ایک اسم اشارہ ہے، یعنی یہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسری بات، یہ جو اسم اشارہ ہے یہ قریب ہے، یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا۔ ٹھیک ہے، ھذا اسم اشارہ قریب ہے، یعنی اسم بھی ہے، اسم اشارہ ہے اور قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ھذا کے متعلق یہ تھی کہ ایک بات کہ یہ یعنی واحد چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات ھذا کے متعلق کہ یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ ھذا معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ذالک۔ ذالک کے متعلق بھی ساری وہی باتیں ہیں جو ھذا کے متعلق ہیں، لیکن صرف اس میں ایک فرق ہے۔ تو ذالک جو مطلب کہ ھذا اور ذالک میں باتیں مطلب کہ سملر ہیں، سیم ہیں، وہ میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ ھذا بھی اسم ہے اور ذالک بھی اسم ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا بھی اسم ہے اور ذالک بھی اسم ہے۔ ھذا بھی اسم اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا اشارہ کرنے کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، اور ذالک بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ھذا کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک بھی کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ھذا یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک یہ بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا معرفہ ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن ہے، اسی طرح ذالک بھی پراپر ناؤن ہے، یعنی یہ بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ یہ اس میں سملر باتیں ہوں گی، یعنی ھذا بھی اسم ہے اور ذالک بھی اسم ہے۔ ھذا بھی اسم اشارہ ہے، ذالک بھی اسم اشارہ ہے۔ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا معرفہ ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے، ذالک بھی پراپر ناؤن ہے۔ تو یہ ان میں یعنی سملر بات ہے۔ ھذا ذالک، الدرس الثانی دوسرا سبق ذالک۔ تو ھذا اور ذالک میں جو مطلب کہ مختلف بات ہے، یعنی ڈفرینٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ھذا قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا قریب کی چیز کی طرف یعنی قریب کی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز کی طرف جو قریب پڑی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی سبق پڑھتے ہیں۔ الدرس الثانی دوسرا سبق ذالک وہ۔ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ یعنی دس، اور ذالک کا مطلب وہ یعنی دیٹ۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک نجم وہ ایک ستارہ ہے۔ ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے۔ ھذا حصان حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، ھذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ ایک گدھا ہے۔
حمار ان کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ اب سوال کیا جا رہا ہے، دیکھیں حرف استفہام استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا سوال کرنے لگے جس کا جواب ہم ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اس لیے اس کے لیے حمزہ زبرہ استعمال ہوا ہے سوال کرنے کے لیے۔ اذالک کلب، اذالک کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، کلب کہتے ہیں کتے کو، تو جواب دیں گے لا نہیں، ذالک کتن، ذالک کتن، یہ ایک بلہ ہے، کتن کہتے ہیں بلے کو، ذالک کتن یہ ایک بلہ ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، اول جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اذالک کلب کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں، ذالک کتن وہ ایک بلہ ہے، نہیں وہ ایک بلہ ہے۔ آگے یہ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ ایک پلنگ ہے، سریر کہتے ہیں پلنگ کو، بیڈ کو، ذالک سریر وہ ایک پلنگ ہے۔ اب آگے سوال ہے من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالک اور وہ کون ہے، تو جواب ہے ھذا مدرس، ھذا مدرس یہ ایک ٹیچر ہے، وذالک امام اور وہ یعنی امام ہے، وذالک امام اور وہ ایک امام ہے، یہ ایک ٹیچر ہے، وذالک امام اور وہ ایک امام ہے۔ اگلا سوال ہے ما ذالک وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر، ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے، ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے۔ آگے ہے ھذا سکر، سکر کہتے ہیں چینی کو، ھذا سکر یہ ایک یعنی ھذا سکر یہ چینی ہے، سکر یعنی شوگر، ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے، سکر کہتے ہیں چینی کو اور لبن کہتے ہیں دودھ کو، ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ تو یہ سبق تھا دوسرا، اس میں دوبارہ ریوائز کر دیتے ہیں ایک بار۔ ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک نجم وہ ایک ستارہ ہے، ما ھذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، وذالک بیت اور وہ ایک گھر ہے، ھذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار اور وہ ایک گدھا ہے، اذالک کلب کیا یہ ایک کتا ہے، اذالک کلب کیا یہ کتا ہے، لا نہیں، ذالک کتن یہ ایک بلہ ہے، یہ نہیں، ذالک کتن وہ ایک بلہ ہے، اذالک کلب کیا وہ ایک کتا ہے، لا نہیں، ذالک کتن نہیں وہ ایک بلہ ہے، اس کا ذالک کا مطلب وہ، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک سریر وہ ایک بیڈ ہے، من ھذا وہ یہ کون ہے، ومن ذالک اور وہ کون ہے، ھذا مدرس یہ ایک ٹیچر ہے، وذالک امام اور وہ ایک امام ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر، ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے، حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، سٹون، ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ یعنی تمرین کرتے ہیں، تمرین یعنی ایکسرسائز، مشق۔ سوال ہے اقرا تو پڑھ، وکتب اور لکھ، تو پڑھ اور لکھ۔ ادھر ابھی زبر زیر پیش نہیں ڈالی ہوئی ادھر، تو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ نمبر 1 جملہ ہے ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ نمبر 2 من ذالک وہ کون ہے، ذالک امام وہ امام ہے، یعنی یا وہ ایک امام ہے۔ نمبر 3 اذالک کتن کیا وہ ایک بلہ ہے، اذالک کتن کیا وہ ایک بلہ ہے، لا نہیں، ذالک کلب نہیں وہ ایک کتا ہے، نہیں وہ ایک کتا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حجر، ھذا حجر یہ ایک پتھر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمرین تھی۔ الکلمات الجدیدہ، الکلمات کہتے ہیں الفاظ کو، اور الجدیدہ تو نئے، الکلمات الجدیدہ جدیدہ تو نئے الفاظ، امام یعنی امام، حجر پتھر، سکر چینی، لبن دودھ۔ جو الحمدللہ
دوسرا سبق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں پیدا فرمائے اور خیریت کے ساتھ اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یعنی اگلا سبق شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔